السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور عبداللہ بھائی ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آج نا آپ نے جب شام میں بات کی تو آپ نے کہا کہ یار علی بھائی آپ کا نا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہونا چاہیے، تو میں نے واللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو آپ نے یقیناً کوئی نہ کوئی سوال آپ نے تیار کیے ہوں گے، تو کیا سوال ہے آپ کے؟ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ بھی آپ اپنا مختصر تعارف کروا دیں ناظرین کو، جی سب کو پتہ چل جائے کہ بھی آپ کا۔ جی میرا نام حافظ علی ظفر ہے، اور میری کنیت جو ہے وہ ابو سہل ہے، چونکہ میرے بڑے بیٹے کا نام سہل ہے، تو میں اس اعتبار سے ابو سہل جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتا ہوں۔ اور کچھ لوگ یہاں پہ ان کی غلطی بھی درست ہو جائے گی کہ وہ لوگ بولتے ہیں ساحل، ساحل لفظ نہیں ہے، سہل ہے، سین ہا لام۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا اللہ نے موقع دیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ ہمارے والد صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ دو کام کرے، ایک رزق حلال کمائے اور دین کا کام کرے، تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھی آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیں جی، ابتدائی تعلیم تو الحمدللہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو کچھ عرصہ میں نے میری والدہ نے مجھے میرے ننیال ہماری نانوں کے پاس بھیج دیا بہاولپور میں۔ تو کچھ جو قرآن کا حصہ ہے تقریباً 13 سپارے میں نے بہاولپور میں ایک مدرسہ تھا سراجیہ شفا خانہ، اس میں ہمارے 2 قاری صاحبان، میں آج بھی الحمدللہ تقریباً 22 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو میں آج بھی الحمدللہ ان کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ تو پچھلے دنوں قاری رمضان صاحب ہیں اور قاری ملازم صاحب ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا قاری صاحب میرا جو ابتدائی جو دینی درسگاہ ہے نا وہ آپ کا مدرسہ ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش اخلاق ہمارے قاری صاحب تھے، تو الحمدللہ جو میں نے ابتدائی جو قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ بہاولپور سے بنیادی طور پہ حاصل کی۔ یہ تو قرآن کی تعلیم ہوگی، باقی جو دینی کتب ہیں ان کی جو تعلیم ہے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ چونکہ ایک دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، تو اس کے سبب سے دینی کتب کے ساتھ جیسے ہمارے والد صاحب کو بڑا شوق ہے، تو الحمدللہ اسی طرح ہم نے دینی کتب کے ساتھ ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوا۔ تو ہمارے ادھر مریدکے میں جامعہ ہے، جامعہ دعوہ الاسلامیہ کے نام سے، جو کہ حکومت پنجاب کے زیر اثر ہے ماشاءاللہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بڑے لوگوں کو علم کا جو نور ہے وہ ان کے دلوں میں منتقل کیا۔ تو یہاں پہ میں نے جو ابتدائی جو دینی تعلیم ہے یعنی کتب کی، وہ میں نے مریدکے میں نے حاصل کی، اور جو مختصر یعنی حدیث کی کتاب ہے، 40 نووی ہے، اور بلوغ المرام ہے، اور اسی طرح ریاض الصالحین ہے، اس طرح کی جو چھوٹی حدیث کی کتاب ہے وہ میں نے یہاں سے الحمدللہ وہ پڑھنا شروع کی۔ ماشاءاللہ۔ کیا آپ بیرون ملک بھی گئے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے؟ جی بیرون ملک سعودی عرب سے الحمدللہ اچھا ہمارے لیے دینی تعلیم کا کوئی میری نظر میں یا میرے والد صاحب کی نظر میں کوئی ایسا زبردست ادارہ نہیں تھا، تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ والد صاحب جو ہیں وہ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ ان کو اسکالرشپ ملی، تو اسکالرشپ کے بعد ان کو US جو ہے نا وہ جانا تھا، پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کو اور پروفیسر ظفر اقبال صاحب کو، یعنی دونوں ہمارے ماشاءاللہ سے بزرگان دین ہیں۔ تو پروفیسر ظفر اقبال صاحب چونکہ UET میں پڑھاتے تھے لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی میں، پاکستان کی معروف بڑی الحمدللہ بڑی جی بڑی ماشاءاللہ سے بڑی دینی درسگاہ بھی ہے، اس میں دینی مطلب ایک پورا ایک ادارہ ہے اس میں جو علوم اسلامیہ کے نام سے، تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ اسکالرشپ ملی کہ بھئی آپ جو ہے وہ US چلے جائیں اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو والد صاحب کے اور آپ صاحب کے جو استاد تھے وہ حافظ عبداللہ بہاولپوری نام تھا ان کا رحمہ اللہ، وہ اکثر وہ ان کو کہا کرتے کہ آپ نے یہ جو
یعنی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے انگریز کے پاس جانا ہے، یو ایس جانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہاں جاؤ، آپ سعودی عرب جاؤ۔ ام القریٰ میں پھر داخلہ ہوا، جامعہ یہ جو ریاض میں ایک بڑا ادارہ تھا اس وقت، جامعہ امام سعود میں، اور اسی طرح مدینہ یونیورسٹی میں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اصل جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا جو محبت تھی وہ اللہ نے سعودی عرب کے ساتھ ان کا لنک کیا، اور اسی طرح ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو میرے بھی الحمدللہ جو استاد ہیں وہ سعودی عرب سے ہیں، میں نے بھی سعودی عرب سے تعلیم حاصل کی، اور پھر وہیں سے دینی کتب کو پڑھنے کا اور ان کے ساتھ ایک تعلق بنانے کا الحمدللہ وہاں سے پھر ہمیں موقع ملا۔ رقیہ آپ کب سے کر رہے ہیں؟ جی یہ تقریباً 2007 سے میں اس فیلڈ میں داخل ہوا تھا، رقیۃ الشریعہ میں، اور اس وقت یقیناً پاکستان میں بہت سارے اس وقت بھی راقی ہوں گے شرعی دم کرنے والے، لیکن 2007 میں جب میں داخل ہوا اس فیلڈ میں تو سبحان اللہ ہمارے سامنے بڑی مشکلات تھیں، بڑے مسائل تھے لوگوں کے، تو بہت ساری چیزیں تو سمجھنے میں ہمیں بڑا وقت لگا، لوگوں کے احوال کو سمجھنے میں، معاملات کو سمجھنے میں ہمیں بڑا وقت لگا۔ تو 2007 سے آنورڈ الحمدللہ 2020 تک جو ہے وہ میرا ٹائم پیریڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابیاں دی ہیں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کے شر سے ہمیں بچا کے رکھے، یہ بہت بڑا اس میں فتنے کا جو ہے نا وہ ڈر ہے بہت زیادہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں اور یہ بڑا عظیم کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اس حوالے سے میرا ایک اور سوال ہے کہ بھی جب آپ رقیہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی ذاتی زندگی پر اس کے کیا اثرات منتقل ہوتے ہیں؟ جی تقریباً 2011 میں میری شادی ہوئی، تو شادی کے بعد مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں بہت جلدی اپنی جو میرڈ لائف ہے میں اس میں کوئی ڈسٹربنس کا کوئی شکار ہوں گا۔ ہوا یہ کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا، لیکن چونکہ میں اس وقت رقیہ وغیرہ کر رہا تھا تو ذاتی جو زندگی میری متاثر ہوئی وہ رقیہ کے پہلے کچھ 4-5 سال جو ہے وہ متاثر رہی، اور بہت شدید متاثر رہی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یعنی کوئی جھگڑا ہو گیا، چونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ یہ جو یعنی وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یعنی تنازع سے مراد تنازع کسی بھی چیز کے اوپر ہو سکتا ہے نا، تو لڑائی جو ہے وہ آپ کے دلوں کا جو راحت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے۔ تو سبحان اللہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کے لفظ اللہ نے استعمال کیے کہ تمہاری جو راحت اللہ اس کو لے جاتا ہے۔ اس وقت پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ جو میرے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، ایک شادی شدہ زندگی کے میرے 2 سال گزرے، تیسرے سال مجھے یوں لگتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں، حتیٰ کہ میں چھری اٹھا کے لے آیا اور میں نے اپنے گلے پہ رکھ لی۔ یہ مطلب کبھی اس بات کو میں نے کبھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد ایسا مجھے لگا کہ میری ماشاءاللہ سے چھوٹی بیٹی ہے عمل، وہ اس وقت چھوٹی تھی، ابھی بہت چھوٹی تھی، تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس کو مار دینا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ذاتی زندگی کے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی ہم اس سٹارٹ کی جو زندگی تھی اس میں بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پھر سبحان اللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق بنایا ہوا ہے، ایک اپنے گھر کو اپنے گھر کی زیارت کا، پھر مدینہ شریف کی زیارت کا، مدینہ پاک جانا، پھر مکہ شریف جانا، پھر سبحان اللہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، تو میں نے پھر وہاں کے علماء سے بھی اور اپنے شیخ جو میرے محمد علی دغریری ہیں ان سے بھی میں نے اس حوالے سے رابطہ کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ بہت بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے پیچھے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ میرا ایک اور سوال ہے آپ سے، آپ کو لوگ بہت زیادہ فون کرتے ہیں اور اکثر فون تو آپ اٹھا لیتے ہیں اور اکثر جی یہ سوال جو ہے نا یہ آپ صرف بہت اچھا سوال ہے، یہ صرف آپ کا نہیں ہے، تقریباً ہر اس شخص کا سوال ہے جس کو جواب نہیں ملتا۔
یقیناً جن کو جواب ملتا